نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں یہ احساس باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی خوش نصیب وہ بندے ہیں جن کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتے ہیں اور وہ بندے اس مہینے کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی اتنی طویل تکلیف کے بعد، اتنی بڑی پریشانی اٹھانے کے بعد یہ راحت کیسے ملی، یہ اطمینان کیسے ملا، یہ انگاروں سے کیسے بچاؤ ہو گیا؟ جواب ملے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ تو عزیز دوستوں، رمضان کے چاند کی خیر و برکت مردوں تک پہنچی، اور جو زندہ ہیں ان کے اوپر انوار الہیات کا کیا عالم ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ رمضان المبارک کیوں آتا ہے؟ یہ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ روزے کا تقاضا اور مقصد کیا ہے؟ عزیزان گرامی، مقصد صرف یہ کہ ہمارے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جائے، ہم اللہ کے سچے بندے بن کر کے زندگی گزاریں۔ یہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ دن بھر روزہ رکھواتے ہیں اور پھر رات کو قیام، جس کو کہا کہ رات جو ہے تراویح کے لیے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں آپ، یہ جو پوری ایک ٹریننگ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت خاص مقصد ہے، خاص حکمت ہے۔ جب تک ہم اس حکمت کو اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے ہم یہ رمضان المبارک کو ہم نہیں گزاریں گے، تب تک اس کا فائدہ ہماری زندگی کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا بندہ بن کر کے رہے، یہ بندگی سے باہر ہو کر کے زندگی نہ گزارے۔ یہ گویا کہ ایک مہینے اللہ تعالیٰ ٹریننگ کراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر وہ شان پیدا کرنا چاہتے ہیں جو واقعی عبدیت کی شان جو ہونی چاہیے، اور اگر اس کے خلاف ہماری زندگی رمضان المبارک کے بعد ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس ٹریننگ کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، آپ کے اندر جو کوالٹی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ کوالٹی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ رحمت حق بہانہ می جویت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے بہانے بناتے ہیں۔ کبھی رمضان آ گیا، کبھی شب برات آ گئی، کبھی لیلۃ القدر آ گئی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، ایک گفٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے پلٹ کر کے آئیں اور ہمارے سامنے جھکیں، گڑگڑائیں اور شرمندگی کی اور ندامت کے آپ آنسو بہائیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تو بالکل تیار ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اصل جو عبدیت کی شان ہے وہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو زندگی کے اندر چار چاند لگ جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ خاص طور سے قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تبارک فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اسی مہینے میں زبور کو نازل کیا، اسی مہینے میں توریت کو نازل کیا، اسی مہینے میں انجیل کو نازل کیا، اور اسی مہینے میں قرآن ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ گویا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے اس مہینے میں کہ وہ 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔
اگر اس رات میں بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو گویا کہ یہ مہینہ کو ہمارا جو تعلق ہے قرآن سے ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ قرآن سے تعلق کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ 5 پارے اور 6 پارے جو عام طور سے ہم لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد 4-5 دن میں مسجد کو ہم ویران کر دیتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے اوپر بھی ظلم ہے۔ قرآن کو جیسا پڑھنا چاہیے نہ ہم پڑھتے ہیں، اور جیسا سننا چاہیے نہ ہم اس طرح سے ہم سنتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہے؟ انصتو، بالکل خاموش ہو جاؤ، کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں، بالکل خاموشی اختیار کی جائے۔ وَأَنصِتُوا وَاسْتَمِعُوا فَاسْتَمِعُوا، یعنی غور سے سنو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، کس طرح سے آپ سنتے ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ کتنا آپ ادب کرتے ہیں، کتنا آپ احترام کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ فَاسْتَمِعُوا، یعنی تم غور سے سنو جب قرآن پڑھا جائے۔ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ غور سے نہیں سن رہے ہیں، آپ اگر کھیل رہے ہیں، آپ ادھر ادھر آپ مشغول ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ قرآن کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور جب آپ ظلم کریں گے تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں ہے لعلکم ترحمون، اگر آپ غور سے سنیں گے، خاموش رہیں گے، ادب کے ساتھ سنیں گے، ادب کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں، سارے اس کے درجوں کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے، تو آپ اس کا نتیجہ پائیں گے، اور نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم اللہ تعالیٰ تبھی کریں گے جب آپ اس قرآن کو اس کے حق کے ساتھ آپ سنیں گے، اور اس کے حق کے ساتھ آپ کیا ہے؟ معاملہ کریں گے۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو یہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ خوب ہم قرآن پڑھیں، خوب ہم اس کی تلاوت کریں، رات کو موقع ملے رات کو، دن کو موقع ملے دن کو، جب بھی ہمیں موقع ملے ہم اپنا تعلق قرآن سے قائم رکھیں، کیونکہ یہ مہینہ قرآن ہی کا مہینہ ہے۔ اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جن کو جو ہے ابھی تک وہ جو پڑھ نہیں پائے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے وہ کسی مشاق قاری سے یا کسی اچھے حافظ سے کیا ہے؟ قرآن کریم سیکھیں، پڑھیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ یہ مہینہ اسی لیے ہم کو عطا کیے ہیں کہ ہم سچے طریقے سے اس کے عبد جو ہے کہلانے کے ہم حقدار بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے محبوب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ رب نزدیک ہے کہ دور ہے، ربنا قریب، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے؟ ہم سرگوشی کیا کریں، آہستہ آہستہ التجا کر لیا کریں، ملاقات کر لیا کریں، ام بعید، یا وہ دور ہے، ہم اس کو آوازیں دیا کریں۔ آواز آتی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، او میرے بندے، میں تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، تو جھولی پھیلا خزانے پلٹ دوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بالکل بخشنے کے در پہ ہو پتے ہیں کہ یہ بندہ عاصی یہ پلٹ کر کے میرے دربار میں آئے اور خوب رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیے کس طرح سے بخشتے ہیں اپنے بندے کو۔ تو بہرحال ہمارے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک صرف اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں، بہت ساری مصلحت ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں۔ اگر ان مقاصد کو سامنے ہم نہیں رکھیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں مل نہیں سکتا۔ اس کا رزلٹ یہی ہے کہ ہم اس کے سچے فرما بردار بندے ہو کر کے کیا ہیں؟ کھل کر کے نکھر کر کے ہم سامنے آئیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیوں روزے کو فرض کیے ہیں اور پہلی امتوں کے اوپر
کیوں فرض کیا گیا تھا؟ حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے تو پہلی امتوں کے اوپر 6 مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے تھے، اور ہمارے اوپر صرف 1 مہینے کا روزہ فرض کیا، اور ان کو وہ عطا بھی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا۔ لیکن اب آگے جو اصل معاملہ ہے وہ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ آخر تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ ہم ترقی کرتے کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اور اس کو فالو کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں پر پہنچنے کے بعد ہمیں گناہوں سے گھن آنے لگے، ہم گناہوں سے نفرت کرنے لگیں، ہم گناہوں سے دور ہونے لگیں۔ اگر یہ کوالٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ واقعی تم نے ابدیت کا حق ادا کر دیا، واقعی تمہارے اندر وہ اوصاف پیدا ہو گئے جو لعلکم تتقون سے چاہا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ چیز پوری نہیں کی تو یاد کر لیجئے آپ اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں موقع عطا کیا تھا آپ اس میں پیچھے ہو گئے۔ بہرحال ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، ہم جب چلیں تو ہمارے اندر اطاعت کا ایسا مارتا ہوا سمندر ہو، ایسا تلاطم ہو، ایسا جوش اور جذبہ ہو کہ لگے کہ واقعی اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ آ رہا ہے۔ دیکھنے سے یہ لگے کہ واقعی اس نے اپنی روحانیت کے مقام کو وہ عروج دے دیا ہے جو واقعی جو عروج دینے کا حق ہے، جو حق تھا وہ ادا اس نے کیا ہے۔ دیکھنے سے لگے کہ واقعی یہ رمضان المبارک کے مہینے کی صحیح قدر کرنے والی یہ جو ہے کہتے ہیں ذات آ رہی ہے، دیکھنے سے یہ محسوس ہو۔ ورنہ مادیت نے ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں وہ جگہ بنا لی ہے کہ روحانیت کو ہم جگہ نہیں دینے دیتے ہیں۔ مادیت کیا ہے؟ مادیت اچھی بلڈنگیں بنانا، مادیت اچھے لباس پہننا، مادیت اچھے کھانے کھانا، مادیت ہم دنیاوی دوڑ میں آگے رہنے کی کوشش کریں، اس کو مادیت کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس مادیت کو پیچھے کرنے کے لیے، اس مادیت کو ثانوی درجہ دینے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم روحانیت کے مقام کو عروج دیں، روحانیت کو ہم آگے کریں۔ اور یہ روحانیت آگے کیسے آئے گی؟ معرفت الہی سے آئے گی، خداوند قدوس سے جڑنے سے آئے گی، اس کے حکموں کو فالو کرنے سے آئے گی۔ اس نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہم اس چیز کو کریں، یہ آئے گی۔ عزیزان گرامی، آپ جان لیجئے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر آپ غور کریں بالکل اس فوجی کی طریقے سے ہے جو فوج میں فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ فوجی کو بالکل اسی بنائے ہوئے قانون اور اصول اور ضابطے کے مطابق اس کو رہنا ہے۔ اگر وہ قانون اور اصول اور ضابطے کو وہ چھوڑتا ہے کہا جائے گا کہ یہ فوجی اپنے ٹریننگ کے اندر فیل ہو گیا۔ یہ 1 مہینے کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ کراتے ہیں کہ ہمارے بندے کے اندر وہ سچا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ روحانیت پیدا ہو جائے، وہ ملکوتی صفات پیدا ہو جائے۔ اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تو صرف کھانے پینے کے علاوہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بھوکے رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، رت جگہ کے علاوہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن سے جیسا رابطہ ہونا چاہیے، جیسا ربط اور تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے، اگر ویسا رشتہ ہم نے قرآن کریم سے نہیں بنایا تو آنے والے جو 11 مہینے ہیں وہ خود ہمیں بتا دیں گے کہ تم کس ڈگر کے اوپر تھے، کس طرح سے تم نے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ ان پیٹ بھروں کو بھی پیغام دیتا ہے کہ بھوک کا کیا احساس ہوتا ہے، ایک مسکین کو، ایک بے کس کو، ایک بے بس کو، ایک بے سہارا کو، ایک بھوکے کو، ایک ننگے کو کس طرح سے تکلیف کا سامنا اٹھانا کرنا پڑتا ہے۔ اس چیز کا احساس دلانے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ کھیل کے طور پر جیسے عام دن ہوتے ہیں، عام مہینے ہوتے ہیں، عام لمحات ہوتے ہیں، عام سیکنڈ ہوتے ہیں، بالکل اس طرح سے یہ مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ اگر آج جو یہ امت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، آج جو ہمارے حالت زار ہے، آج ہم نے اسلام کو صرف ایسے ہی سمجھ لیا کہ سر کے اوپر سے آ کر کے ہوا کی طرح چلا جاتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے جو ہے قرآن
قرآن سمجھا، کس طریقے سے قرآن پر عمل کیا، کس طریقے سے اس مہینے کی عظمت کو پوری طریقے سے بروئے کار رکھا، کیسے انہوں نے اس مہینے کا احترام کیا۔ پھر بعد میں وہی صحابہ کرام جب میدان میں گئے تو واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت ان کے قدم بقدم چلی ہے۔ یہ جو صوم ہے، اس سے اہل عرب کیا لیتے تھے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا، چونکہ عرب جو ہے عربی زیادہ جانتے تھے، ہم نے معاف کیجئے گا، ہم نے دین کو، اسلام کو، شریعت کو اردو ترجمے سے سمجھا ہے، اس لیے ہم زیادہ اس کی گہرائی تک نہیں جاتے ہیں۔ لیکن عربی میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور جن کے سامنے نازل کیا وہ بھی عربی تھے، ان کی زبان جو مادری تھی وہ عربی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الصیام، آخر صیام کا تحقق اور اس کا تصور اس کے اہل عرب کے یہاں کیا تھا؟ کیا تھا بتائیے؟ یہ تھا کہ اہل عرب صوم سے یہ سمجھتے تھے کہ ان کے یہاں گھوڑے یا جو جانور تھے اس کو چند دن کے لیے چھوڑ دیتے تھے، ایسے باندھ دیتے تھے کہ اس کو کھانا پینا نہیں دیتے تھے، باندھ کر کے رکھ دیتے، چند دن تک اس کو باندھے، ہاں تھوڑا بہت ایسے برائے نام دے دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے دیتے تھے تاکہ وہ چھرہرا پن ان کے اندر آ جائے، پھرتیلا پن آ جائے۔ پھر وہ کچھ دن کے بعد جب اس کو لاتے تھے، تیار کر لیتے تھے پوری طریقے سے کہ اس کا جو بھداپن ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تاکہ آگے جب میدان کارزار میں اس کو جانا پڑے تو وہاں پر وہ شکست نہ کھائے، وہاں پر وہ دم نہ توڑے، وہاں پر وہ کمزور نہ ہونے پائے۔ یہی عادت جو جانور کے اندر ڈالی جاتی تھی وہی آگے جا کر کے میدان میں وہاں کام آتی تھی۔ یہ اہل عرب کے یہاں صوم کا تصور تھا۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارے اندر چہرہ پن نہیں آیا، ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں آئی جو رمضان المبارک سے چاہی جا رہی ہے، تو یقین جانیے کہ ہم آگے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند باتیں میں نے گوش گزار کی ہیں رمضان کے تعلق سے، اور بہت ساری باتیں ہیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں، ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، یہ رمضان المبارک چند دن کے لیے ہے، یہ بس آیا ہے چلا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہ ایام معدودہ، یہ گنے چنے دن ہے۔ اب جب کوئی مہمان آتا ہے ہمیں اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ ہم اپنے مہمان کا استقبال، اپنی تمام تر کوششیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا مہمان ہم سے خوش ہو کر کے جائے۔ ہم یہی تیاری رمضان المبارک کے تعلق سے بھی کریں، اور اگر 11 مہینے میں ہم کوئی بنگلہ نہیں بنا سکے ہیں تو ہم 1 مہینے میں مینار بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ان اوقات کو کم کرتے ہوئے، جن اوقات میں ہم دنیاوی دوڑ میں آگے ہوتے ہیں، اس کو کم کر دیں۔ نوکری میں، ملازمت میں، زراعت میں، کھیتی میں، اور جو بھی ہمارے دنیاوی کام ہیں اس کو ہم کم کر کے زیادہ تر اپنے مشاغل اللہ کی عبادت میں گزاریں، تب انشاءاللہ ہمیں بڑا نفع ملے گا۔ اور جو 11 مہینے آنے والے ہیں اس میں جو لعلکم تتقون کے حوالے سے جو اللہ نے بتایا اس کا رزلٹ ہمیں ضرور ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔